بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسئلہ عمران کی رہائی کا، امریکی سفارتکار اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ حکومت کو مراد سعید کی ضرورت پڑ گئی۔ بشرا، علیمہ، عظمیٰ ڈیل سے نہیں، ڈھیل سے رہائی پائی انہوں نے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خان اعظم نے 2 روز سے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اور ایک اور عجیب و غریب بلکہ افسوسناک خبر کہ اداکارہ نرگس کو ایک بار پھر تشدد کا شکار کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ آپ سن رہے ہیں اور بار بار سن رہے ہیں، ہم بھی ولاگ میں ذکر کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں خوشیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ بس نومبر میں وہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو ان کی رہائی کا مسئلہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کوئی پوچھتا ہے رہا ہو جائیں گے، کوئی پوچھتا ہے رہائی کیا سچ مچ ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے نہیں رہائی نہیں ہوگی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے کہ ٹرمپ 5 نومبر کو الیکشن ہوگا، جیتیں گے اور جناب بس فون کریں گے، جس میں مشاہد حسین صاحب جیسے بھی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ٹرمپ کا فون آ گیا تو حکومت پاکستان فوری طور پر عمران خان کو رہائی دے دے گی۔ اسی طرح ان کے پی ٹی آئی کے کارکن بھی، ان کے چاہنے والے بھی، بہرحال جو ان کے پرستار ہیں وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، تو ظاہر ان کے چاہنے والے بھی اسی طرح، ان کی خواہشیں اپنی جگہ، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مطلب پوری نہیں ہوتی۔ خواہشیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ ہر ایک کی خواہش نہیں پوری ہوتی۔ لیکن آج صبح سے شور مچ گیا کیونکہ امریکی سفارتکار کا 4 رکنی وفد جو تھا، وہ 4 یا 3 رکنی وفد تھا، وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ جیسے یہ اطلاع باہر نکلی کہ امریکی سفارتکار کا 4 رکنی یا 3 رکنی وفد جو ہے اڈیالہ جیل پہنچا ہے، تو بس جناب پی ٹی آئی کی صفوں میں جناب کھلبلی مچ گئی کہ لو جی پاجی امریکہ نے کام پاتا ہے، وہ جو کانگریس نے خط لکھا تھا وہ اس کا رزلٹ آ گیا، باقی جو کوششیں کی جا رہی تھیں پی آر کی ان کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ بس عمران خان نومبر بھی آ گیا اور لوگ بھی آ گئے، امریکن بھی آ گیا اور بس رہا ہونے لگے۔ وہ بھول گئے کہ عمران خان تو کہتے تھے یہ سازش ہی امریکہ کی ہے کہ ان کی حکومت گرائی گئی، لیکن انہیں چونکہ اس وقت جو حالات میں جو ان کو وارہ کھاتا ہے وہ یہی کھاتا ہے کہ امریکہ مدد کرے اور عمران خان فوری طور پر رہا ہو، تو وہ بڑے خوش تھے۔ تو شور مچ گیا کہ امریکن پہنچ گئے، تو امریکن پہنچے تھے اڈیالہ جیل، باقاعدہ سفارت خانے سے پہنچے تھے، ان کے نمائندے تھے، لیکن وہ کس لیے پہنچے تھے؟ وہ اس لیے پہنچے تھے کہ ان کے 3 ملزمان ہیں وہاں جو امریکن شہریت رکھتے ہیں، ان کو کونسل رسائی دینی تھی انہوں نے، اور وہ حکومت پاکستان سے اجازت کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ ان کا عمران خان سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن بھاجی سوشل میڈیا سے اپنا، اور سوشل میڈیا جتنا تگڑا ہے پی ٹی آئی کا اتنا کوئی اور نہیں ہے، تو انہیں صبح سارا دن ہودم مچا رکھے، بعد میں جناب بھائی کیا کھودا پہاڑ سے نکلے چوہا، وہ تو کسی اور کے لیے گئے تھے۔ اب اگلی اطلاع یہ ہے کہ سرکاری حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان، عظمیٰ خان اور بشرا بی بی ان کو عورت کارڈ پر رہا کیا گیا ہے، عدالت نے ان کو رہائی دی ہے، لیکن اگر کل ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے ان کی ضمانت کینسل ہو اور یہ پھر گرفتار ہو جائے۔ ڈیل کوئی نہیں ہوئی، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی اور ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، کوئی ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سرکاری ذرائع جو ہے اس کی تردید کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات مستقبل میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے، جس طرح 190 ملین میں بشرا بی بی نہیں جا رہی ہیں، اور انہیں اپنے فی الحال تو استثناء مانگا انہوں نے بیماری کی وجہ سے، لیکن بہرحال انہیں جانا پڑے گا، اور انہیں 14 دن کا راہداری جو ہے ضمانت بھی لی ہوئی ہے وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے، لہٰذا ابھی انہیں ان چیزوں کا مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہیں تو پھر یہ پشاور میں ہی رہیں گی، اور انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا لاہور جلد چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو جیل ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ میڈیا کے دوست بھی ہمارے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب 2 دن سے چپ ہیں، وہ چپ کا روزہ رکھ لیا۔ پہلے تو وہ آتے جاتے خبر بناتے تھے، لیکن اس وقت 2 دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں بالکل خاموشی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو
نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیا، جو جیل حکام نے ان کے ساتھ سلوک کیا گزشتہ دنوں، اور جب ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی اس میں وہ کچھ تھوڑا سا پریشان ہیں یا چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ انہوں نے کہا دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس خاموشی میں بھی، چونکہ کل گئے تھے ملاقات کرنے اسد قیصر اور باقی عمر ایوب، دوسرے لوگ، ان سے ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، تو وہ خاموش ہے۔ اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان ہے جو آنے والے دنوں میں برپا ہوگا۔ تو خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ دن بدن اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں۔ اب اگلی خبر آپ کو بتائیں کہ جنرل فیض حمید، وہ جو دواخانہ فیض عالم تھا بڑا مشہور، جس سے سب کو ادویات ملتی تھیں اور پی ٹی آئی بڑی خوش تھی اور بڑے معاملات ٹھیک ہوئے، الیکشن میں بھی، باقی بھی، اس کے علاوہ بھی پلاننگ، منصوبہ بندی سب، تو اس کے جو حکیم تھے فیض حمید صاحب، وہ تو ملٹری کسٹڈی میں زیر حراست اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ہفتے تک شاید یہ کام مکمل ہو جائے، لیکن اس موقع پر اس وقت حکومت کو ضرورت پڑ گئی مراد سعید کی۔ اور مراد سعید کہاں ہے؟ مراد سعید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں۔ اچھا، افغانستان میں ہے تو اب سفارتی تعلقات استعمال کر کے حکومت پاکستان ان کو واپس منگوائے گی۔ کیا افغان حکومت تعاون کرے گی؟ لگتا نہیں کہ وہ تعاون کرے گی، لیکن ایک بیان آیا ہے افغان ناظم الامور کا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ افغان سرحد سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اس سے حکومتی طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ کوئی اور ہیں۔ تو اگر وہ بھی اسی طرح ناراض ہیں تو پھر تو سفارتی انداز میں کوئی بات طے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر وہ تعاون نہیں کریں گے سفارت خانے والے، تو پھر مراد سعید نہیں ملیں گے، اور اگر تعاون ہوا تو پھر شاید پاکستان کو ایکسیس مل جائے، پاکستان افغانستان میں اپنی کارروائی مکمل کرے، ڈھونڈے ان کو، کیونکہ مراد سعید چاہیے فیض حمید کے معاملے میں کورٹ مارشل میں، وہاں ان کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، اور ان کی گواہی چاہیے، بلکہ ارشد شریف کا قتل بھی فیض حمید کی پلاننگ میں آتا ہے، ان کی منصوبہ بندی میں آتا ہے، اور اس کے بھی گواہ جو ہے وہ مراد سعید صاحب ہے۔ اس لیے حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے مراد سعید کی۔ اب مراد سعید انہیں چاہیے، مراد سعید ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن انہی نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے مراد سعید کو لانے کے لیے، مراد سعید کو برآمد کرنے کے لیے، ریاض سعید کو اپنی حوالگی کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ افغان حکومت جو ہے ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے۔ کیوں کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ افغانیوں کے ساتھ حدود سے آگے تک جا کے بھی تعاون کر رہے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور اسی طرح کہ مراد سعید کو امراءات ملتی رہیں، افغانستان میں رہ کے وہ پوشیدہ رہے، روپوش رہے، اور ان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہے، حکومت کو اب مراد سعید کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر وہ مل گئے تو فیض حمید کی کشتی تو پار لگے ہی لگے گی، وہ ارشد شریف والا معمہ بھی حل ہو جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آخری بات کرتے ہیں جو افسوسناک خبر تھی کہ اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر نے زد و کوب کیا اور بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی آئی ہیں۔ یہ دوسری بار ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے عابد باکسر، ان کے ساتھ کوئی کاروباری لڑائی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ ایفائے عہد پورا نہیں کیا تھا نرگس نے، تو پھر اس پر عابد باکسر نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ پرویز جو ہمارے نغمہ نگار تھے بہت، انہوں نے پھر صلح کرا کے دونوں کو ہمیشہ کے لیے مطلب دشمنی اور جو لڑائی تھی اس کو ختم کرا دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک انسپیکٹر ہیں جو ان کے صاحب بہادر ہیں، اور ان کے وجہ سے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بھی کوئی پیسوں کا معاملہ ہے جس کی بنا پر وہ جو ہے لڑائی جھگڑا ہوا، اور انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ یعنی اداکارہ نرگس کو بہت مارا۔ وہ کام چھوڑ چکی ہیں، شوبز سے باہر ہیں، بلکہ وہ ایک پارلر چلا رہی ہیں، لیکن انہوں نے تشدد کیا۔ اب تشدد، خواتین پر جو تشدد ہے اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو کمزور شخص ہوتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، لیکن یہ پولیس انسپیکٹر ہے، انہوں نے یہ کام دکھایا، اپنی عادت سے مجبور تھے یا کیا تھا، بہرحال انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ غلط حرکت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ایک پی ٹی آئی کے لیے خبر اچھی ہے کہ کل جو صبح سورج نکلے گا، اٹارنی جنرل نے وعدہ کیا ہے کہ انتظار پنچوتا جو ہے وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ ایسے بھی نہیں آئیں گے کہ عدالت میں آ جائیں گے، وہ کسی تھانے میں رونما ہوں گے،
پھر ان کو ریمانڈ بھی ہوگا، ان کو پیش بھی کیا جائے گا، اس کے بعد ضمانت ہوگی، پھر کسی طرح پھر آئیں گے، لیکن سامنے نظر آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا ہے کہاں، ورنہ ابھی تک تو ان کا پتہ نہیں لگ رہا وہ ہیں کہاں۔ وہ عمران خان کے بہت خاص ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، بلکہ ان پر الزام یہ بھی ہے کہ جتنے مضامین باہر مختلف اخبارات میں چھپے وہ انہی کے ذریعے عمران خان نے بھجوائے اور انہی نے اس کی سہولت کاری کی۔ بہرحال اللہ کرے کہ وہ سامنے آ جائیں اور معاملات حل ہو جائیں۔ دوسری جانب کے میں عاطف خان اور گنڈا پور کی لڑائی جو ہے وہ سمجھ لیں 10 بدس شروع ہوگی، یعنی وفاق میں ریسلنگ ہو رہی ہے، حامد خان، راجہ سلمان اکرم، شیر افضل مروت اور باقیوں میں، تو اسی طرح کے میں صوبائی سطح پر عاطف خان اور گنڈا پور 2 بڑے پہلوان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے ان کے اینٹی کرپشن سے وارنٹ نکلوا دیے ہیں، نوٹس کروا دیا ہے۔ عاطف خان بہت بااثر ہیں اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہے، لہذا کم وہ بھی نہیں ہے۔ اب معاملات یہ ہے کہ وہاں پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اب یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مداخلت کر کے اس معاملے کو ختم کرائیں، ورنہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا مزید شکار ہو جائے گی۔ جو اس میں غلط فہمیاں، بد اعتمادیاں پائی جا رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔